اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ صدق اللہ العظیم۔ مثل الذین، حالت ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، ان لوگوں کی حالت جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اعمالہم کرامات، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے۔ رماد جو انگیٹھی میں بچتا ہے، راکھ، ایش، خاکستر، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، ہیرو۔ اشتدت به الریح، اشتدت سخت ہوئی، بھی اس کے ساتھ، الریح ہوا، کہ جس پر سخت ہوا چلی، فی یوم عاصف، یوم دن، عاصف طوفان کو کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ہوا کی صفت ہے کہ ریح عاصف، طوفان، کہ جس پر طوفانی ہوا چلی، فی یوم عاصف کا ترجمہ ہوگا کہ فی یوم ذی عاصف، کہ طوفان والے دن سخت ہوا اس کے اوپر چلے۔ لا یقدرون، کہ طاقت نہیں رکھتے، مما، اس میں سے، کسبو، جو انہوں نے کمایا، علی شیء، ذرا بھر بھی۔ لا یقدرون مما کسبو علی شیء، جو انہوں نے اعمال کیے ان پر کچھ بھی قدرت ان کی نہیں چلے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے بہت دور کی گمراہی۔ یہاں اللہ رب العزت ظاہری مثال کے ذریعے اعمال کا نتیجہ بتاتے ہیں کہ عمل بذات خود، عمل یہ تو ایک حرکت کا نام ہے۔ اس حرکت اور عمل کی قیمت اس کے داعیے سے بنتی ہے کہ اس کے پیچھے کون سی سوچ کار فرما ہے اور کس مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ اگر وہ سوچ صحیح، وہ داعیہ صحیح، یعنی ایمان، اور مقصد اس کا صحیح، کس لیے کیا جاتا ہے، تو اب یہ اعمال قیمتی بنتے ہیں، یہ اعمال قیمتی بنتے ہیں۔ داعیہ ہی غلط ہو، کوئی بنیاد ہی نہیں، مقصد ہی کوئی سامنے نہیں، تو اب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے جسمانی طور پر راکھ بھی ایک جسم ہے، راکھ رکھی ہوئی ہے اور ایک تیز ہوا چلے تو ہوا میں اڑ کے ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی ان کے اعمال اکارت جائیں گے، بیکار جائیں گے، اور ان کی اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی کہ وہاں ان اعمال کو اپنے کارآمد بنا سکیں، کیونکہ وہ کارآمد بنانے کا وقت بھی نہیں ہوگا، لہٰذا ان کی کوئی طاقت بھی اس سلسلے میں نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی راہ سے دور بھٹکنے والی بات ہے کہ آدمی کے پاس اعمال بھی ہیں اور ہیں بھی بیکار۔ اعمال سے تو خالی کوئی نہیں ہوتا، نیک اعمال تو ہر ایک کرتا ہے، چاہے مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، جو بھی ہو، اعمال تو نیک، ان اچھے اعمال سے تو کوئی مذہب بھی خالی نہیں، کوئی دھرم خالی نہیں، کوئی شخص خالی نہیں ہوتا، لیکن بنیاد قیمتی جب بنیں گے اس کا داعیہ اور مقصد اگر درست ہو۔ تو ان کافروں کی مثال اللہ رب العزت نے دی کہ یہ ہے کفر پر لگے ہوئے، اللہ کے باغی ہیں، منکر ہیں، انکار والے ہیں، لیکن اعمال اگر ان کے پاس ہیں تو ان کی مثال
ایسی ہی ہے جیسے طوفانی کوئی دن ہو اور ان دنوں میں تیز طوفان چلے اور سارے راکھ کو اڑا کے لے جائے، ایسے ہی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ایک بہت غلط بات مسلمانوں میں عام آج کل ٹرینڈ چلا ہے، کہتے ہیں کہ یار فلاں کافر بہت اچھے ہیں، ہم مسلمانوں سے تو وہ اچھے ہیں۔ بھائی کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ۔ ایک مومن کا ایمان ہی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ٹھیک ہے، اعمال میں بھی آنا چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان ہے تو اعمال برے ہوں، تو اعمال بھی تو ایمان ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جس کا جتنا مضبوط ایمان اتنے اچھے اعمال اس کے، لیکن بہرحال کسی کافر کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اب مشاہدات کی طرف اللہ لے آ رہے ہیں کہ کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کہ یوں ہی بیکار پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں، اذهب یذہب لے جانا، یعنی تمہیں ختم کر دے، ویأتی عطا یأتی لے آنا، بخلق جدید، دوسری مخلوق کو لے کر۔ یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اعمال کو اللہ رب العزت ظاہری تمہارے اعمال کو اسی طرح دیکھ کر فوری فیصلہ کرنا چاہے تو ختم ہو جائے گی کائنات، کوئی رہے گا نہیں، کیونکہ اعمال میں کچھ نہ کچھ کوتاہی کمی تو ہر ایک کے پاس ہی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے اگر تمہارے ان اعمال کو دیکھ کر اللہ فیصلہ کریں کہ تمہیں ہٹا دیں، کوئی دوسری مخلوق لے آئیں، اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے اللہ کے اوپر، کیوں کہ وہ اللہ اب تمہاری ان کائنات کے مقابلے میں تو تم ایک ذرے کے برابر ہو، ان کائنات میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے رب کے لیے یہ کون سا مشکل ہے کہ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں۔ لیکن پھر وہ مقصد انسانیت کی تخلیق کا وہی فوت ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ اس انسان کا امتحان ہے، اس امتحان کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، لہٰذا یہ اپنے گناہوں کے ساتھ بھی ایک مہلت ہے، اس کے لیے ایک مدت ہے، اس وقت تک رہے گا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ اللہ کے اوپر، عزیز کے معنی غالب، اور یعنی یہ کام اللہ کے اوپر غالب نہیں ہے کا مطلب کہ مشکل نہیں ہے اللہ کے اوپر، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اگلا مرحلہ قیامت کا سامنے آ رہا ہے کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، برز ابروز کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور یہ جمع ہو جائیں گے سب کے سب اللہ کے سامنے۔ پھر ضعفاء بھی ہے، الذین استکبروا بھی ہے، آگے پھر شیطان کی بحث بھی آ رہی ہے۔ یہ سارے یعنی وہ جو غلام بنانے والے وہ بھی ہیں، اور جو یہ غلام ہے وہ بھی ہیں۔ وہ غلام ہی ہے نا، کہ جو ایک اللہ کی مان کے نہیں چلتا، ہزاروں کے ماننا پڑتا ہے اس کو، ہزاروں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اس کو۔ تو یہ جھکنے والے، جھکانے والے، یہ سبھی اللہ کے سامنے ہوں گے اور بے بس ہوں گے، اور پھر ان کی ترغیب دینے والا شیطان وہ بھی وہاں اللہ کے سامنے ہوگا، اور یہ سب بے بس ہوں گے۔ یہ اس منظر کو پیش کیا جا رہا ہے جو اس کائنات کے فنا کے بعد کا جو ہے، جب پوری انسانیت اور شیطان کے ساتھ انسانوں میں اچھے برے سارے انبیاء، داعین اور وہ جو مقابلے میں آئے تھے سب اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ تو اس وقت کیا منظر ہوگا؟ فقال الضعفاء، تو ضعفاء لوگ کہیں گے، کمزور جو دنیا میں سمجھے جا رہے تھے، جن کو میں نے تعبیر کیا غلام ذہن والے، غلامانہ ذہن والے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے تابع تھے، انا کنا، ہم تھے، لکم تمہارے لیے، تبعا بات ماننے والے، ہم تو تمہارے بات ماننے والے۔ اپنے لیڈروں سے کہیں گے ہر ایک کہ ہم تو آپ کی باتوں پر چلنے والے تھے۔ یہ لیڈر کیا بچائیں گے وہاں؟ یہ بھی تو بت بنے ہوئے ہیں نا، ہر ایک اپنی اپنی پارٹی کے لیڈر کو بت بنائے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور جو کہتا ہے، جو بری بات کرتا ہے اس کے لیے تعویذیں پیش کر کے صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو
یہ تو خیر میں نے مثال دی، یہ شریک ٹھہرانے والے اور جو شریک ٹھہرانے کے لیے دعوت دینے والے، یہ سارے لوگ کہیں گے کہ یہ غریب، یہ ضعفاء ان بڑا سمجھنے والے لوگوں سے کہیں گے کہ انا کننا لکم تبعا، ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تابع تھے۔ تبع یتبع میں پیچھے چلنا، تابع اس کو کہتا ہے جو پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، یا تو تابع کا تبعا مصدر ہو اور مصدر پھر فاعل کے معنی میں ہو کہ تابع، اور یہ بھی ہے کہ تابع کی جمع مکسر تبع بھی آتی ہے۔ ہم تو تمہارے متبعین تھے، ہم تمہارے ماننے والے تھے، تمہاری مان کے چلنے والے لوگ تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، کیا تم ہو، اغنا یغنی یہ پہلے بھی گزر چکا، عن اس کا صلہ آ جائے تو کام آنا، بچانے والا بننا۔ مغنون عنا، کیا آپ ہمارے کام آنے والے ہیں، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے بارے میں سے، من شیء کچھ بھی، یعنی یہ وہ منظر ہے کہ جہاں اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور بہت بڑا عذاب پھر جن کی یہ بات مان کے چل رہے ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی ان کو یقین ہوگا کہ یہ ہمیں نہیں بچا سکتے ابھی اللہ کے عذاب سے۔ تو کہتے ہیں کہ پورا عذاب سے تو نہیں بچا سکتے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے کچھ سے، من شیء تھوڑا سا بھی کچھ ہمارے کام آ سکتے ہو، ہمیں بچا سکتے ہو۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ الذین استکبروا جو متکبرین تھے وہ کہیں گے کہ لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی آپ کو ہدایت دے رہے ہوتے، یعنی اللہ نے ہمیں راستہ اگر دکھایا ہوتا تو ہم بھی تمہیں راستہ ہم نے بھی دکھایا ہوتا۔ کیا مطلب؟ دنیا کی طرف اگر اشارہ ہے تو دنیا میں ہم سیدھے راستے پر نہیں رہے تو ہم آپ کو کیسے سیدھے راستے پر لے آتے، آپ ہمارے پیچھے چل کے یہاں پہنچ گئے۔ اور اگر یہاں آخرت ہی کے بارے میں یہ اگر ہے یہ جملہ لو ہدان اللہ لہدیناکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں راہ نجات دے دے تو ہم بھی آپ کو راہ نجات دے سکتے ہیں، ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو کیا راہ نجات دیں گے، خود ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو کیا نجات دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ انہی سے وہاں بھی جا کے ان سے تھوڑی بہت طمع ان کی ہو سکتی ہے کہ ہم بچا لیں گے، تو وہ وہاں ان کا جواب ہوگا کہ ہم کہ وہ لطیفہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دو بھائی تھے، ایک بتوں کی پوجا کرتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، ان کو بنا کے رکھتا تھا، اور دوسرا بھائی آ کے اس کو لات مارتا اور نیچے پھینک دیتا تھا۔ تو کئی دن ایسے چلتا رہا ان میں، نماز 4 بجے ہے نا، تو وہ کہتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو بت کو سجا کے رکھتا تھا، عبادت کرنے والا تھا، اس نے خواب میں دیکھا تو کہ وہ اس کا وہ بت بھگوان آ رہا ہے، کہتا ہے تمہارا یہ بھائی میری بڑی بے عزتی کرتا ہے، مجھے ذلیل کرتا ہے، نیچے گراتا ہے، پاؤں رکھتا ہے اوپر، اس کو سیدھا کرو نہیں تو میں تمہاری گردن مروڑوں گا۔ اس نے کہا بھگوان جی عجیب بات ہے، بے عزتی وہ کرتا ہے، گردن میری مروڑیں گے آپ؟ گردن ہی مروڑنی ہے تو اس کی مروڑو، تو میری کیوں؟ کہتا ہے یار وہ تو میری مانتا ہی نہیں، اس کی گردن کیسی مروڑوں گا، مانتے تو آپ ہیں، آپ کی گردن۔ یہ وہاں بھی یہ لوگ ایک دوسرے کی گردن ہی مروڑیں گے، کیونکہ ماننے والے ایک دوسرے کے یہی تھے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، برابر ہے ہمارے اوپر۔ جزع یجزع کے معنی ہوتا ہے جزا فضا کرنا، آہ و بکا کرنا، فریاد کرنا، چیخ و پکارنا، کہ ہم چیخ و پکار کریں، ام صبرنا، یا ہم صبر کریں، یعنی ہم برداشت کریں یا برداشت نہ کریں، دونوں ہی برابر ہیں اس وقت ہمارے، چیخیں نہ چیخیں، اب تو گڑھے میں گرنا ہی ہے۔ وما لنا من محیص، حاصل یحیص کے معنی خلاص کرنا، بچانا، ما لنا من محیص، نہیں ہمارے لیے کوئی بچنے کی جگہ، کوئی بچنے کا راستہ بھی نہیں ہے، اتنے میں شیطان بھی وہاں ہے۔ وقال الشیطان، اور کہا شیطان، دیکھو یہاں
قیامت کی بات جب ہوتی ہے تو ماضی کا صیغہ عموماً استعمال، ہاں ماضی تو گزرے ہوئے زمانے کے لیے آتا ہے نا، تو یہاں ماضی کا صیغہ زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عربی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز یقینی طور پر بتانی ہو نا کہ آئندہ ہونے والی ہے، تو وہاں صیغہ ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ماضی میں کوئی کا واقعہ ہوا ہے، یقینی آپ کو ہو گیا ہے، تو اسی طرح کی یہ یقینی کیفیت ہے، اس لیے وہاں عربی میں عموماً ماضی کا صیغہ وہاں استعمال کرتے ہیں، اور اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہوئے مستقبل ہی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وقال الشیطان، شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، اب ان کے جہنم میں جانے کا، نیک دیندار لوگوں کے جنت میں جانے کا، یہ سارا فیصلہ جب ہو چکا ہوگا تو شیطان کہے گا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتم، اخلف یہ پیچھے چھوڑنا، میں نے وہ پیچھے چھوڑ دیا، یعنی میں نے اس کی مخالفت کی، مطلب میں نے اس کو پیچھے چھوڑا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، یہ ہے اصل بات کہ میری تمہارے اوپر کوئی اقتدار تو نہیں تھا، کوئی اتھارٹی میرے پاس ایسی نہیں تھی، یا کوئی ایسی طاقت میرے پاس نہیں تھی کہ میں تمہاری گردن مڑوڑ کے اپنی عبادت کرواتا تھا یا ایسی باتیں میں کرواتا تھا۔ میں تو تمہیں صرف وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ شیطان صرف چیزوں کو خوبصورت بنا کے، برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، وہاں کے ہاتھ سے پکڑ کے شیطانی برے کام نہیں کرواتا، وہاں جا کے یہی دلیل دے گا، میری کوئی طاقت تو نہیں تھی تمہیں پکڑ کے میں گمراہ کر دیتا، بس صرف میں نے وعدہ کیا، الا، مگر یہ ہے کہ ان دعوتکم، دعا یدعو، پکارا، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری دعوت قبول کی تھی، میں نے تو صرف دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کی تھی، باقی میرے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں زور زبردستی تمہیں گناہوں میں مبتلا کر دیتا۔ تو پھر کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیوں آئے میرے پیچھے؟ یہ ہمارے لیڈر بھی یہی کہیں گے کہ ہم نے تو صرف نعرے لگوائے تھے، تم لگاتے رہے۔ وما، اچھا، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، صرخہ یصرخ، چیخنا، فریاد کرنا، اصرخ یصرخ، باب افعال سے کسی کی فریاد پر پہنچنا، میں تمہاری فریاد پر نہیں پہنچ سکتا تمہارے پاس، اور نہ تم میری فریاد پر میرے پاس پہنچ سکتے ہو، یعنی نہ میں تمہاری فریاد پوری کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد پوری کر سکتے ہو۔ انی کفرت، میں انکار کیا، یعنی میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی، ان چیزوں کے بارے میں جن کو تم نے، اس بات سے کہ تم نے مجھے شریک بنایا تھا، اشرکتمو بی ہوتا تو میرے ساتھ شریک کرانا، بی ہوتا، اشرکتمونی، مجھے شریک بنایا، جو تم نے مجھے شریک بنایا میں اس چیز سے انکار کرتا ہوں، وہاں جا کے کھلم کھلا انکار کرے گا کہ نہ میں نے دہاں۔ حالانکہ یہاں یہ ایک بات بھی ہے کہ شیطان کو تو شریک بنایا بھی نہیں ہے نا کسی نے، یہ کافر لوگ بھی شیطان کی تو عبادت نہیں کرتے، اصل میں شیطان کے کہنے پر کرتے ہیں، تو گویا کہ اس کو شریک بنایا ہوا ہے، اسی کے مزین کرنے سے ایک ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کے مزین کرنے سے ایک کوئی آدمی، چودھری وڈیرا، لیڈر کوئی آ کے بری بات کہہ دیتا ہے، کوئی غلط بات کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ شیطان کے مزین کرنے سے ہو جاتا ہے۔ تو جو تم نے مجھے شریک بنایا ہے اس سے میں انکار کرتا ہوں۔ من قبل، اس سے پہلے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ متبعین حق کو تسلیم کرنے والے، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کے، کہاں داخل کیے جائیں گے؟ جنات، ان باغات میں کہ تجری من تحتها الانہار، کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور صرف داخل ہی نہیں کیے جائیں گے بلکہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، یعنی یہاں ایمان و اعمال بھی ان کو داخل نہیں کر رہے ہیں، ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اللہ ان کو داخل کر رہا ہے۔ تحیتہم فیہا السلام، اور ان کا آپس میں گفتگو السلام علیکم ہوگا۔ اس کی تشریح پہلے بھی گزر چکی ہے کہ وہاں اللہ کی طرف سے بھی سلام آئے گا
وہاں فرشتے بھی جب داخل ہوں گے تو سلام کہیں گے ان کو، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو بھی ایک دوسرے کو سلام، کیونکہ وہاں سلامتی کا گھر ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو ان کا تحیہ وہاں، ان کے استقبالیہ کلمات وہاں، خیر مقدمی کلمات وہاں، یا ان کی دعا وہاں کیا ہوگی؟ السلام علیکم ہوگی۔ اللہ انہی میں سے بنا دے ہمیں۔ کوئی سا ترجمہ کرے؟